السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم غزوہ تبوک پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کو ہوا۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ شام کے سوداگروں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کیسر روم نے ایک عظیم لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران تھے، تاکہ مدینہ پہ حملہ کر کے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دیا جائے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا اور تمام قبائل کو اطلاع بھجوا دی کہ کیسر روم کے مقابلے کے لیے فوراً مدینہ پہنچیں۔ سخت گرمیوں کا موسم، پانی کی کمی، قحط سالی کے آثار نمایاں تھے۔ بعض بزدلوں اور منافقوں نے گرمی کی زیادتی کا بہانہ بنا کر غزوے میں ناشرکت کا عذر پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کرام کے جوش و خروش نے منافقوں اور بزدلوں میں بھی حوصلہ پیدا کر دیا، اس لیے چند منافقین کے علاوہ باقی لوگ تو جانے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر چند منافقین راضی ہو گئے اور اس جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا تمام تجارتی مال چندے میں دے دیا۔ دیگر صحابہ نے بھی ایسے ہی فراغ دلی سے کام لیا۔ اس میں حسب استطاعت نذرانہ پیش کیا، عورتوں نے اپنے زیورات تک پیش کر دیے۔ یوں ایک عظیم الشان فوج تیار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا یہ لشکر لے کر شام روانہ ہوئے اور تبوک پہنچ کر ٹھہر گئے، جو مدینہ اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر مہم بھیج کر معلوم کیا، لیکن دشمن نظر نہ آیا، کیونکہ قیصر اور اس کے اتحادیوں نے جب اچانک اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو گھبرا کر مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکے اور اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی۔ ارد گرد کے غیر مسلم قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی حفاظت میں رہنا منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن تک مقیم رہے۔ جہاد اسی دفاع اور رفاعی مقصد کے لیے فرض ہوا۔ فوجی تدبیر سے جان دینا یا موقع کی مناسبت سے اپنا بچاؤ کرنا اور شر کو مٹانا بہترین عبادت ہے۔ مسلمانوں کو حق دیا گیا، جو انہیں مٹانے کی صحیح کرے اسے مٹایا جائے، جو لشکر کشی کرے یا اس کی تیاری کرے اسے جنگ کی جائے۔ انتظار نہ کیا جائے کہ دشمن حملہ آور ہو اور سرحد پار کر کے ملک میں داخل ہو جائے، بلکہ آنکھ کھلی رکھی جائے اور اس کی آمد سے قبل اس کے گھر میں جا کے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، جیسا کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے اور آپ کے استقبال کے لیے مدینہ میں عورتیں و بچے یعنی کہ سارا شہر باہر نکل آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر حج یہ 9 ہجری کو امیر بنے۔ تبوک سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو مدینہ میں رہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کے قافلے کے ساتھ امیر حج بنا کر مکہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق مکہ روانہ ہو چکے تھے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ برات نازل ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ یہ آیت حج کے دن لوگوں کو سنا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحلیفہ کے مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق کے قافلے سے جا ملے۔ جب یہ قافلہ مکہ میں پہنچا تو ابوبکر صدیق نے امیر ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے اور حضرت علی نے سورہ برات یعنی توبہ کی ابتدائی آیات سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی سنایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف کرے۔ مشرک عہد شکن ثابت ہوئے ہیں، اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں رہا، انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران وہ اپنی بہتری کے لیے جو مناسب سمجھے کر لیں۔ البتہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے ان کے معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی۔ مکہ فتح ہو گیا، مشرکین کا زور اسلام نے توڑ دیا، اللہ کے فضل سے سرزمین عرب میں مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا تو قبائل عرب گروہ در گروہ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے لگے۔ ثقیف، طائف، بحرین، یمن، عمان، یمامہ اور دیگر عرب قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور ان کی اطاعت کا اقرار کیا۔ غرض بہت ہی قلیل عرصے میں اسلام عرب کے کونے کونے میں پھیل گیا اور چند قبائل کے سوا باقی تمام قبائل شرک کو ترک کر کے اسلام کے حلقے آغوش میں آ گئے۔ حج الوداع
10 ہجری کو ہوا۔ جب مکہ فتح ہو چکا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دین کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا۔ 25 ذی القعدہ کو ایک عظیم الشان مجمع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رخصت ہوئے۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ، جو مدینہ کی حد ہے، کے مقام پر رات بسر کی اور دوسرے دن غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی، احرام باندھ کو عمرے اور حج کی نیت کی اور تلبیہ پڑھا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور ملک اور تمام نعمتیں اور تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اور ملک بھی آپ کا ہے، اور اس ملک میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پہ سوار ہوئے۔ آپ کے پیچھے 1,40,000 مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رواں دواں تھا، اور ان کی زبان پہ یہ تلبیہ ہی تھا۔ اس تلبیہ سے فضا گونج رہی تھی۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ عمرے سے فارغ ہو کر ذی الحجہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ رات مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے اور میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک بے مثال اور لاجواب خطبہ دیا، جسے دستور انسانیت کہا جاتا ہے۔ اس کو 1,24,000 لوگوں تک پہنچانے کا یہ انتظام تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کچھ آدمی مقرر کر دیے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دوسروں تک پہنچاتے۔ خطبہ حج الوداع۔ حج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو گئے، وادی عرفہ کے درمیان تشریف لائے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں دین کے اہم امور بیان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں، میری بات سنو غور سے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی میں اس طرح کسی مجلس میں ہم سب لوگ یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ لوگوں، اللہ کا ارشاد یہ ہے: انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ نہ کسی عرب کو کسی اجمی پہ فوقیت ہے، نہ اجمی کو کسی عرب پہ، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ ہے تقویٰ۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے دفن و پامال ہو چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی حفاظت کرنا، حاجیوں کو پانی ملانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسے نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہیں جھوٹی زندگی سے نجات دلائی جو تمہارے باپ دادا اللہ کی نافرمانی میں کیا کرتے تھے۔ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اللہ نے قطعاً حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کو، اس مبارک دن ذی الحج کی خاص اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے پاس جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور تم آپس میں تم خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا اور انہیں وہی کھلانا جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہنانا جو تم خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانے جاہلیت کے سارے انتقام اب ختم ہو گئے۔ پہلا انتقام جسے میں نے کالعدم قرار دیتا ہوں، میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو ہذیل نے مار ڈالا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ بھی ختم ہو گیا۔
لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ دیکھو، میں تمہاری عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور نہ کوئی خیانت کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دے سکتے ہو۔ انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ، عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اس پر قائم رہے، اس کی پیروی کرتے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کرنا، کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہے گی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کوئی ایسے معاملات جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اس پر راضی، اور وہ اسی پر راضی ہے۔ اس لیے تم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، سال میں ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں، یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اور ہم لوگوں کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو سنایا، اور وہ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر رونے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس آیت کو سن کر ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو تھا کام وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت فرما جائیں۔ سیدنا اسامہ بن زید 11 ہجری ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا، اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ وہ علاقہ بلقاء اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے متعلق خبریں سن کے وہ لشکر وہیں رک گیا اور نتیجے کا انتظار کرنے لگا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر پھر حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ باقی انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد